بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی سیاہی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی، کوفے کی گلیوں میں خاموشی تھی لیکن دلوں میں طوفان برپا تھا۔ 19 رمضان کی رات تھی۔ حضرت علی مسجد کی طرف روانہ ہوئے، چہرے پر نور اور سکون تھا، مگر دل جیسے کسی آنے والے وقت کا حال جانتا ہو۔ حضرت علی محتاجوں کے باپ اور سہارا تھے، انصاف کا ایسا مینار تھے جو اندھیروں میں روشنی دیتا تھا، مگر آج مقدر کچھ اور لکھ چکا تھا۔ حضرت علی نے مسجد کے دروازے پر قدم رکھا تو ایک شخص اندھیرے میں چھپا ہوا تھا اور آگے آ کر بیٹھ گیا، جس کے ہاتھوں میں زہر سے بھری ہوئی تلوار، دل میں نفرت، دماغ میں بغاوت کی آگ۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم تھا، ایک شخص جسے دنیا ہمیشہ لعنت کے ساتھ یاد رکھے گی۔ حضرت علی نے منبر پر چڑھ کر اذان دی۔ اس اذان کا پہلا الفاظ بولا تو لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی نے اذان کے بعد جیسے ہی نماز کی نیت کی، جب حضرت علی نے سجدے میں سر رکھا تو علی کے سر پر ضرب لگائی گئی، ایک چیخ مسجد میں گونجی، خون کی بوندیں منبر پر گر گئی، زمین کانپ گئی، مسجد لرز اٹھی، فرشتے رونے لگے۔ جب علی نے آنکھ کھولی، دنیا دھندلا رہی تھی، مگر زبان پر وہی الفاظ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہی علی جو ہمیشہ دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، آج خود زخموں میں چور تھے، مگر چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی، جیسے زنی کا سفر مکمل ہو گیا ہو، منزل پا چکے ہو۔ یتیموں کے باپ کی آخری رات۔ حضرت علی کو گھر لے گئے۔ حسن اور حسین باپ کے قدموں میں بیٹھے تھے اور رو رہے تھے۔ بابا ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ علی نے محبت میں اپنے بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا میں جا رہا ہوں، مگر عدل حق کی راہ کبھی نہ چھوڑنا، یتیموں کو اپنا سمجھنا، محتاجوں کی مدد کرنا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے آنکھیں بند کر لی، مگر باہر کوفہ میں قیامت برپا تھی۔ لوگ دیوانہ ور گلیوں میں دوڑ رہے تھے، ہائے علی کو شہید کر دیا گیا، یتیموں کا باپ چھین لیا گیا، انصاف ختم ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت جو حضرت علی کے ہاتھوں میں خیرات لیتی تھی، دہلیز پر بیٹھی تھی، زور زور سے رو رہی تھی۔ جو بچے علی کو اپنا باپ سمجھتے تھے، دیواروں سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ وہی علی جو راتوں کو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے، آج خود بستر پر پڑے تھے۔ 21 رمضان جب سورج غروب ہوا تو اس دن کا بھی سورج رو رہا تھا۔ 21 رمضان کو جب صبح ہوئی مگر روشنی جیسے بجھ گئی ہو۔ 21 رمضان کی اذان گونجی مگر اس میں درد تھا۔ مسجد کوفہ کے منبر پر خاموشی ہی تھی، مگر اس کے پتھر خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آہستہ آہستہ آنکھ کھولی، حسن اور حسین پاس بیٹھے تھے۔ فرمایا بیٹا میرے قاتل کے ساتھ انصاف کرنا، اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا جیسے اس نے مجھے ماری، اور یتیموں کو کبھی مت ستانا۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے آخری مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی دنیا کو آخری بار الوداع کہہ رہا ہو، اور پھر حضرت علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسجد کی گلیوں میں یتیم بچے زور زور سے رونے لگے۔ کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں ماتم نہ ہو رہا ہو، اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا باپ چلا گیا ہے، ہمیں کون روٹی کھلائے گا، اب ہمارا کوئی نہیں رہا اس دنیا میں۔ جو عورتیں حضرت علی کو نہیں جانتی تھی مگر انصاف کا سایہ محسوس کرتی تھی، آج اپنے دوپٹے زمین پر پھینک کر زور زور سے رو رہی تھی۔ کوفہ کی آخری رات، مگر چاند کی روشنی میں بھی غم تھا۔ علی کو دفنایا جا چکا تھا، حسن اور حسین تھکے ہارے اپنی آخری ذمہ داری پوری کر چکے تھے۔ کہیں ایک بوڑھی ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی، بیٹا وہ شخص جو رات کو تمہیں کھانا دے جاتا تھا وہ علی تھا۔ ایک یتیم دیوار سے سر ٹیک کر کہہ رہا تھا، بابا علی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہو؟ مسجد کوفہ کے منبر پر وہ خاموشی تھی جو ہمیشہ علی کے سجدے سے روشن رہی تھی، لیکن بھیگی ہوئی تھی۔ علی تیری روشنی کے بغیر میں ویران ہو گئی ہوں۔ آج بھی رمضان کی راتیں آتی ہیں تو یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی رمضان کی راتیں آتی ہیں جب مسجد میں علی کے انصاف کا ذکر ہوتا ہے، جب دنیا ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے۔ علی چلے گئے مگر یتیموں کی چیخیں آج بھی گونجتی ہیں، علی چلے گئے۔ مسجد کے منبر آج بھی ان سجدوں کو تلاش کرتی ہیں، علی چلے گئے، مگر دنیا میں عدل حق کا چراغ آج بھی ان کے نام سے چلتا ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت علی کو دفنایا گیا۔ حضرت علی کی قبر کو پوشیدہ رکھا، کسی کو بتایا نہیں گیا، لیکن جب حضرت امام جعفر صادق کا دور آیا تب حضرت علی کی قبر کو
کو صحیح سامنے لوگوں میں لایا گیا اور اس کے بعد اس وقت کے خلیفہ نے اس پر باقاعدہ مینار تعمیر کروایا اور اس میں آج بھی روزے کی شکل دی گئی ہے۔